مرکزی دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بیرا شریف سے ان دنوں بہت اہم موضوعات پہ آپ سے مخاطب ہیں، اور ان موضوعات کا مقصد تصحیح المفاہیم، یعنی کچھ ایسے مفہوم ہیں جن کو درست کرنے کی کوشش کرنا اور اس کے اندر ایک نیا نقطہ نظر پیش کرنا، یہ ہمارا مقصود ہے، تاکہ بہت سی غلط فہمیوں کا ازالہ ہو، سوالات کا جواب ملے، نوجوانوں کو اسلام کے حوالے سے صحیح انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو سکے، یہ ہمارا مقصود ہے۔ اور اس حوالے سے ہماری آج کی کاوش بھی تعلق رکھتی ہے، اور وہ عبادت اور عمل کا باہمی ربط کیا ہے، اور عمل سے مراد کیا صرف یہی ہے کہ تسبیح پڑھنا، قرآن حکیم پڑھنا اور مسجد میں بیٹھے رہنا، یا عمل سے مراد زندگی کی دوڑ دھوپ میں حصہ لینا بھی ہے۔ تو آج کل عمل کا نام جب ہم سنتے ہیں کہ عمل کرنا چاہیے، تو اس سے صرف دینی مفہوم ہمارے ذہن میں ابھرتا ہے، حالانکہ دین میں کوئی تفریق نہیں ہے کہ انسان مسجد میں ہے یا وہ گھر میں ہے یا وہ پارلیمنٹ میں ہے یا وہ کوچہ سیاست اور کوچہ اقتدار میں ہے، جہاں بھی وہ کام کر رہا ہے، اگر اس کا کام خدمت دین کے لیے ہے اور اللہ کی رضا کے لیے ہے، تو وہ نیک عمل کے عنوان سے ہی یاد کیا جاتا ہے۔ تو اس مفہوم کو بھی درست کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم جب اپنی دنیاوی دوڑ دھوپ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اس کو نیک عمل نہیں سمجھ رہے ہوتے، اور اس کو ہم دین سے کاٹ کے دیکھتے ہیں۔ اور اسی اعتبار سے ایک بڑا اہم مسئلہ ہمارے ہاں فقر اور تنگ دستی کا مسئلہ ہے، اور لوگ فقر اور تنگ دستی کو بھی دین سے جوڑ کے بیان کرتے ہیں، اور غریبی اور تنگ دستی کو گزشتہ تقریباً 100 سال میں آئیڈیالائز کیا ہے ہمارے معاشرے نے دین کے نام پہ، اور ہمارے ممبر و محراب سے یہ صدا بلند ہوتی چلی آ رہی ہے کہ فقیری جو ہے یہ عین دین اور عین ایمان ہے، اور تنگ دستی اور غربت اس کا اسلام نے اس کو پسند کیا ہے۔ اور اس میں چند ایسی نصوص ہیں دینی جن کو پیش کر کے ہم بار بار فقیروں کو، غریبوں کو یہ تسلی اور ڈھارس بندھاتے رہتے ہیں کہ بھئی تم جس حال میں ہو اسی میں ٹھیک ہو، اسی میں خوش رہو، اسی پہ قناعت کرو، اور تمہیں مزید محنت کی اور دنیا کے اندر آگے بڑھنے کی کوئی اتنی بڑی ضرورت نہیں ہے، بلکہ فقیری کے اندر ہی ساری راحتیں اور ساری برکتیں پوشیدہ ہیں۔ تو کیا یہ مفہوم درست ہے، اور کیا ہمارے ممبر و محراب سے یہ صدا جو ایک طویل عرصے سے آ رہی ہے، کیا یہ صحیح دینی مفہوم ہے؟ اس کا آج ہم جائزہ لیتے ہیں۔ جو نصوص پیش کی جاتی ہیں اس میں یہ ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فقر کو پسند فرمایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فقیری کو غنا کے اوپر اور امیری کے اوپر فوقیت دی، اور فقیر کو ترجیح دی۔ اس حوالے سے بات ہوتی ہے، اور اس کو عربی میں کہتے ہیں تمجید الفقر، کہ فقر کو بہت زیادہ بلند مرتبے کے اندر دکھایا گیا، اور لوگوں کے ذہن میں یہ غلط فہمی پیدا ہو گئی کہ جو امیر لوگ ہیں وہ کبھی اللہ کے محبوب نہیں ہو سکتے، وہ اللہ کے پیارے نہیں ہو سکتے، اور اللہ کا پیارا وہی ہے جس کے کپڑے پھٹے پرانے ہیں، جو اس کے بال گرد آلود ہیں، جس کی حالت ناگفتبے ہے۔ اور اس طریقے سے یہ ایک کلچر پورے کا پورا ڈیولپ ہوا ہے جس نے ہماری جو اس وقت حالت ہے اس کو مزید زوال کا شکار کیا ہے، بجائے اس کے کہ ہم اپنے آپ کو مزید بہتر کرتے۔ اور اس سلسلے میں بہت زیادہ نصوص بھی پیش کی گئیں، اور لوگ کہتے ہیں جی ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، اور حضور نے بھی اس چیز کو پسند کیا، لہذا ہم بھی اس کو پسند کرتے ہیں۔ اور فقر جو ہے وہ غنا سے افضل ہے، اور فقیری دولت مندی سے افضل ہے، اور مسکنت اور مسکینی جو ہے وہ دنیا کی محبت سے افضل ہے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم دنیا کی محبت کی دعوت نہیں دے رہے کہ ہم دنیا کو اپنے دل میں بسا رہے، یہ ہم نہیں کہہ رہے، بلکہ ہم آج کے اس پروگرام میں یہ بات پیش کرنا چاہتے ہیں کہ اسلام نے انسان کو دنیا اور آخرت میں بہتر زندگی گزارنے کا درس دیا، اور یہ دعا سکھائی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یا اللہ ہمیں اچھی دنیا بھی عطا فرما اور اچھی آخرت بھی عطا فرما۔ اس لیے یہ مفہوم ٹوٹلی درست نہیں ہو سکتا جس کو ہمارے معاشرے میں دین کے نام پہ ترویج دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس کو بہت زیادہ جو ہے وہ پھیلایا جا رہا ہے۔